فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہرے سبز سیاہی مائل ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ابلنے والے دو چشمے ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغات میں میوہ کھجور اور انار ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور ہیں جو خیموں میں رہنے والیاں ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ٹیک لگائے ہوں گے سبز قالینوں پر جو عمدہ اور نفیس ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی بابرکت ہے تیرے رب، بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عزت و جلال والا ہے۔ سورۃ الرحمن آیت 62 تا 78 کا ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن کریم نے پہلے دو جنتوں کا ذکر کیا یہاں، اور پھر دو جنتوں کا ذکر کیا۔ پہلی دو جنتیں مقربین کے لیے ہیں، وہ لوگ کہ جو مسلسل اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اور یہ جو دو جنتیں ہیں وہ عام مومنین کے لیے، جن کو سورۃ الواقعہ میں اصحاب الیمین کہا گیا ہے، یعنی دائیں ہاتھ والے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ الفاظ سے ہی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو دو جنتیں ہوں گی وہ پہلی جنتوں کے مقابلے میں ہلکی اور کمتر درجے کی ہوں گی، اس لیے کہ دون کے لفظ میں کمتر کا معنی پایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جنتیں ہیں، یہ سونے کی ہیں، اور ان میں موجود ساری کی ساری چیزیں سونے کی ہیں، اور باقی کی جو دو جنتیں ہیں وہ چاندی کی ہے، اور ان میں جو بھی چیزیں ہیں برتن وغیرہ وہ سب کی سب چاندی کی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی فرق واضح ہے۔ اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کمتر عمل کے ساتھ یہ رب کی مہربانیاں تمہارے ساتھ ہے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہا مدہامتان، یہ گہرے سبز اور سیاہی مائل رنگت رکھنے والی جنتیں ہوں گی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سرسبزی ہوگی اور سرخی اور ہریالی ہوگی، اور یہاں سیاہی اور سبزی کی بات کی ہے، تو یہ جو سبزی کی بات ہے اور سیاہی کی بات ہے وہاں وہی حاصل ہو جانے والی ہے، لیکن وہاں معیار اونچا ہوگا، اعلیٰ ہوگا۔
آگے اللہ نے کہا فیہما عینان نضاختان، ان دونوں جنتوں میں چشمے ہوں گے ابھرنے والے، اور وہاں چشموں کے سلسلے میں کہا فیہما عینان تجریان، چشمے ہوں گے جو بہنے والے ہوں گے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بہنے میں زیادہ وسعت ہے اور زیادہ اونچی چیز ہے بہنا، اور محض ابھرنا یہ کمتر درجے کی چیز ہے۔ تو وہاں بہنے والے چشمے ہیں اور یہاں ابھرنے والے صرف چشمے ہیں، بہنا زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ اللہ نے آگے کہا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں باغات میں میوہ ہے اور کھجور ہے اور انار ہے۔ تو میوہ کہہ دیا تو کھجور اس میں خود بخود آ گئی ہے اور انار بھی آ گیا ہے، لیکن بطور خاص ان کا ذکر کیا تو اس لیے ذکر کیا کہ یہ مشہور ہے زیادہ، اور عربوں کے یہاں ان کا استعمال بھی خوب ہوتا تھا، ان کی پیداوار بھی بہت ہوتی تھی۔ اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں جو پہلی دو جنتیں ہیں ان کے سلسلے میں کہا کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان میں جو میوے ہوں گے نا ان میں ہر میوے کے دو جوڑے ہوں گے دو دو، تو یہاں صرف کہا کہ میوہ ہوگا۔ تو اس کی بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فرق رہے گا، اور وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوں گی اور تنوع رکھا جائے گا اس سلسلے میں، یہاں تنوع کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آگے کہا فیہما خیرات حسان، فیہن خیرات حسان، ان میں اچھے اخلاق کی اور عمدہ سیرت کی عورتیں ہوں گی۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں فیہما نہیں کہا بلکہ فیہن کہا، تو فیہن عام ہے، یعنی پچھلی جنتوں میں بھی اور ان دو جنتوں میں بھی عورتیں ہوں گی۔ تو ان عورتوں کی خوبیاں کیا ہے کہ وہ سیرت کے اعتبار سے بھی اچھی ہوں گی اور صورت کے اعتبار سے بھی اچھی ہوں گی، ظاہر کے اعتبار سے بھی اچھی ہوں گی اور باطن کے اعتبار سے بھی اچھی ہوں گی۔ تو دونوں جنتوں کی عورتوں کی یہ صفت ہے، کسی خاص جنت یا پہلی دو جنت یا بعد کی دو جنتوں کی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کہا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے، اور کہا حور مقصورات فی الخیام، یہ حور ہیں جو خیموں میں رکھی گئی ہوں گی۔ تو حور یہ حورا کی جمع ہے، اور حورا ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے آنکھوں کی سفیدی حد درجے کی سفید ہو، اور جو کالی ہوتی ہے نا وہ حد درجے کی سیاہی رکھتی ہو، تو خوبصورت آنکھوں والی، اور عین کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں ساتھ میں، تو حور عین ملا کر کہتے ہیں، تو آئینہ کی جمع ہے، نہیں بڑی بڑی آنکھوں والی، تو خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ اور ان عورتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہو رہی کہ عورتوں کی جو صفت ہے اصل میں وہ کیا ہے، اصل صفت باہر نکلنا نہیں ہے بلکہ اندر رہنا ہے، گھر کے اندر رہنا ہے، اور خصوصی طور پر وہ خواتین اور عورتیں جو بڑی ہوں، سردار ان قسم کی ہو، تو ان کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تو ضرورت کے لیے بھی نہیں نکلتی ہیں، ہے نا، اور ملنے ملانے کے لیے بھی ان کا نکلنا نہیں ہوتا ہے۔ تو شاعر کا ایک قول نقل کیا، عربی شاعر کا، کہ اس کی زیارت کی جاتی ہے، یعنی سردار ہے یہ خاتون، اور سردار ہونے کی وجہ سے دوسری عورتیں اس کی زیارت کرتی ہیں، یہ دوسروں کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتی ہے۔ تو یہ بڑائی اور عزت کی بات ہے کہ گھر ہی میں رہے عورت، یہ عزت اور بڑائی کی بات نہیں ہے کہ باہر نکلے۔ تو باہر نکلنا یہ بڑے لوگوں، بڑی عورتوں کا اور عزت والی عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے، مجبوری کی صورتحال اور ہے، بغیر مجبوری کے نکلنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے خاص طور پر جنتی عورتوں کی صفت بیان کی کہ وہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوں گی، اور خیمے کن کو کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، اور خیمے جس طرح گھر ہمارے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں، اسی طرح خیموں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو خیموں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ حیثیت کے مطابق اور درجے کے مطابق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، موتیوں کے، جن کی چوڑائی 60 گز ہوگی، 60 گز، اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر کونے میں جنتی کے اہل خانہ ہوں گے۔ تو ادھر کے جو اہل خانہ ہوں گے اس کونے کے، اس کونے کے اہل خانہ کو نہیں دیکھیں گے، اور ادھر کے
ادھر کو نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ وسیع و عریض خیمے ہوں گے اور موتی کے ہوں گے، تو خوبصورت ہوں گے، اور کیسے ہوں گے اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جنتی عورتوں کی صفت پھر ایک مرتبہ بیان فرمائی اور کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے، جنتیوں سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، تو جن اور انس میں سے کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا ہوگا، بالکل صاف اور محفوظ عورتیں ہوں گی یہ۔ اور اسی آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح انسانوں میں توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے اور ہم بستری وغیرہ کا معاملہ ہے، اسی طرح جنوں میں بھی ہے، اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ جنوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو ان کے یہاں بھی ملنے کا سلسلہ اور ان کے یہاں بھی ملنے کی بنیاد پر اولاد ہوتی ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو، تو ابلیس کی ذریت کی بات ہو رہی ہے، تو ابلیس کی بھی ذریت ہے، اس کی بھی اولاد ہے، اور ان کے یہاں وہ معاملہ ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ آگے اللہ نے کہا متکئین علی رفرف خضر، جنتی سبز قالینوں پر نفیس اور عمدہ قسم کے غالیچوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ تو عمدہ قسم کے عبقری کا لفظ ہے، اور عبقر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ جنوں کی بستی کا نام تھا، یعنی اہل جاہلیت عبقر جنوں کی بستی کو کہتے تھے، جس کو اردو میں پرستان کہتے ہیں۔ تو کوئی چیز نایاب ہے، نادر ہے اور نہیں دکھنے والی، نہیں ملنے والی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قالینیں ہوں گے نا، قالینیں یہ عمدہ قسم کی نفیس ہوں گی کہ جو نایاب ہیں، ملنے والی اور دکھنے والی نہیں ہے، تو ایسے قالینوں پر ان کا استقبال ہوگا اور یہ بیٹھے ہوں گے عزت و احترام کے ساتھ، آرام اور راحت کے ساتھ۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ تو یہاں بھی تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور کھلانے اور پلانے کی بنیاد پر تقاضے کچھ ہیں کہ میری ہی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، کچھ چیزوں کی پابندی کر لو، اور پھر جب کر لو گے تو یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اس نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ اس کے احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، بتلاؤ کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ کہا تبارک اسم ربک، بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس کا نام بابرکت ہے اس کی ذات کیسی ہوگی، اس کو خود سوچ لیجئے، اور کہا کہ ذل جلال والاکرام، جلال اور اکرام والا ہے، عزت اور جلال والا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو استعمال کرتے تھے، اللہ کی اس صفت کی بنیاد پر دعا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدوا بیاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ تو دعا کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، خصوصی طور پر اس موقع پر جب کہ اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کے اظہار کا موقع ہو، کہ تو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت والا ہے۔ ہم جانتے ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے فرض نماز کے بعد، تو کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر کیا کہتے تھے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ تو بڑائی کا اظہار کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے تاکید کی کہ ان کو لازم پکڑو۔ تو ہم کو بھی ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اور پوری صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ مادی، معنوی، دنیاوی، اخروی ساری نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا اور دینے والا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ رحمان ہے، اور رحمان اور رحیمی کی بنیاد پر سارے اس کے معاملات ہیں، تم کو بھی اس کا ہو جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔